الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بزرگان محترم، حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، علماء کرام، ایک روز شروع میں جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو آنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. آج جبکہ مسجد مکمل ہو گئی اور نماز پڑھنے کی شروعات آج سے ہوگی انشاءاللہ، تو ہم لوگ سب کے سب یہاں جمع ہوئے. بزرگان محترم، یہ مساجد اسلام کا شعار ہے. مساجد سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے. اس لیے ہر زمانے میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوئے تو انہوں نے کوشش کی پہلے مسجد بنانے سے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کو بنایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے اثر نو تعمیر کرنے گئے تھے. اس وقت شام سے گئے تھے. شام بہرحال سرسبز و شاداب تھا اور مکہ کی سرزمین بالکل قابل کاشت نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پہنچے اور انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی. باپ بیٹا دونوں مل کے کر رہے تھے اور دعا بھی فرما رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا بھی فرما رہے تھے. آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، کوئی اہم کام کسی کو کرنے کو دے دیا جائے تو اس آدمی کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. ایک میں کی بیماری آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا پیغمبر اور پیغمبر زادہ حضرت اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت ہو اور زمان پر دعا جاری ہے. اے اللہ، اس عمل کو قبول فرما لے، اس عمل کو قبول فرما لے. دعا کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. بلدن نکرہ ہے، اور دوسری جگہ کہیں پڑھیے گا تو وہاں پر معرفہ آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے. مفسرین نے تطبیق کی ہے کہ بغیر الف لام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت دعا فرمائی ہے جب جنگلات تھے، آبادی نہیں تھی. اور الف لام کے ساتھ جہاں دعا ہوئی ہے جیسے غالباً سورہ ابراہیم میں ہے تو وہ آبادی ہو گئی، اس کے بعد والی دعا ہے. تو یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اللہ ورزق اہلہ من الثمرات. ثمرتن کا لفظ نہیں ہے، کسی درخت کا تذکرہ نہیں ہے، ثمرات کا لفظ ہے.
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں کے رہنے والے کے لیے خصوصی دعا فرمائی. وہاں کی زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی اور ان کو اپنے اولاد کو کاشتکار بنانا بھی نہیں تھا کہ وہ کاشتکاری ہی میں لگ جائیں، بلکہ دوسری جگہ قرآن میں کہیں پڑھیے گا تو آتا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، نماز کو پڑھیں. اس لیے مسجد کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. بزرگان محترم، تو مساجد جہاں کہیں بھی ہوتی ہے اس کے آس پاس والے جب مساجد کا حق ادا کریں گے تو پروردگار عالم کی رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے، اور خاص ان لوگوں کے لیے دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. من آمن منہم باللہ، کہ جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اسپیشل معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے. لیکن معاملہ روزی کا ایسا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم کفر کو بھی، کافروں کو بھی ہم روزی دیں گے. فَأُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمَّ اسْتَرُّوا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ تھوڑی ہم ان کو روزی دیں گے، عیش و عشرت دیں گے، مگر تھوڑا دیں، پھر اس کو ہم بلا لیں گے جہنم کے عذاب. جبرن، استرا کا لفظ ہے، زبردستی جبرن اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا اس کو. اور جہنم کتنی کیسی جگہ ہے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جو بنیاد تھی اس پر تعمیر فرمایا. قواعد کا لفظ ہے، تعمیر جو ہوئی ہے متعین جگہ پر ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے متعین کیا، پہلے سے متعین تھی، اس پر حضرت ابراہیم نے بنیاد ڈالی اللہ کے اس گھر کی. اور حضرت اسماعیل بھی تھے. اتنا عظیم کام ہے، اللہ کی طرف سے کرایا جا رہا ہے، لیکن ذرا سا دل میں کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس عمل کو ہم دونوں کی طرف سے قبول فرمائے. اور تو ہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے، تو اچھی طرح سے ہم کو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کس محبت سے ہم اس کی تعمیر کر رہے ہیں. اس لیے تو اس عمل کو ہمارے قبول فرما لیں. ہم ان کو جن برادران نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور شروع سے آخر تک الحمدللہ اپنی نگرانی میں اس کو تیار کی اور اس لائق بنا دیا کہ یہاں مدرسے والے اور محلہ والے اور جو بھی مسلمان ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مستقبل میں توفیق عنایت کرے کہ اس طرح کے نیک کاموں میں آپ حصہ لیتے رہیں اور دوسرے کو بھی اس کی طرف راغب کریں. بہرحال آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ضرور اسے قبول کریں گے اور آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اسے مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اس مسجد کے ذریعے سے دن بدن ترقی عطا فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے اور لوگوں کے قلوب کو اس مسجد کی طرف اور اس مدرسے کی طرف متوجہ فرما دے. وما توفیق